Evaluation of curriculum and role of curriculum developer. جب ہم کریکولم ڈیولپ کر لیتے ہیں یا کریکولم ڈیولپمنٹ کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں ایز کریکولم ڈیولپرز، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے اور کریکولم کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کریکولم کی ایویلیویشن کس طرح سے کی جاتی ہے اور how you are responsible and you have certain responsibilities for making a curriculum and ensuring that a procedure for evaluation can be easily defined and it is included in the curriculum document once you are through with the process of curriculum development. Evaluation of curriculum. ہم نے دیکھا کہ ایویلیویشن کو کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا کیا پرپس ہے. ہم ایویلیویشن کہاں سے شروع کر لیتے ہیں کسی بھی کریکولم کی؟ جیسے ہی ہم اپنے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، what kind of content knowledge, skills and attitudes we want to develop among the students for whom the curriculum is being prepared, we set the stone to define a procedure for the evaluation of that curriculum as well. اور ہم نے دیکھا کہ 2-dimensional analysis جب ہم کر رہے ہوتے ہیں انہی آبجیکٹیوز کا، جس میں ہم یہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہمارا پرپس کیا ہے کسی بھی ایجوکیشنل پروگرام کو بنانے کا، جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کچھ سبجیکٹ میٹر سیکھیں، کچھ کانٹینٹ نالج سیکھیں اور بچے کچھ بیہیویئرز اور اسکلس کو ڈیولپ کر لیں. سو وی کنڈکٹ اے 2-dimensional analysis آف دی آبجیکٹیوز جس میں ہم نے 2 آسپیکٹس کو شامل کیا ہے، one is content and second is the behavior. This becomes a very strong guide for the evaluation of curriculum. وہ کس لیے؟ جب ہم objectives کو define کر لیتے ہیں اور ہم اپنے کریکولم میں انہیں شامل کر دیتے ہیں تو ہماری responsibility یہ ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ کس حد تک ہم ان تمام skills کو یا attitudes کو یا behaviors کو اور content knowledge کو بچوں میں ڈیولپ کر سکے ہیں یا بچے کس حد تک ان سکلز کو سیکھ چکے ہیں یا سیکھنے کا عمل کہاں تک پہنچا ہے. سو وائل وی ڈیفائن دی آبجیکٹیو، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم ایویلیویشن کے لیے بھی مائل اسٹونس سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ وٹ از دی ریسپانسبلٹی؟ کیونکہ ہم کریکولم ڈیولپ کرنا سیکھ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یا آپ کا کردار کیا ہے جب آپ کریکولم ڈیولپ کرنے کے بعد اس کی ایویلیویشن کا ایک پروسیجر ترتیب دیتے ہیں. سو واٹ از دا رول آف یو بینگ کریکولم ڈیولپر؟ بینگ اے کریکولم ڈیولپر وی آر ریسپانسبل کہ ہم اپنے کریکولم آبجیکٹیوز کو اتنا زیادہ کلیئرلی ڈیفائن کریں اور اس طرح سے ہم ترتیب دیں کہ ہمیں ایک گائیڈ مل جائے فار دی پلاننگ اینڈ فار ڈیولپنگ and for selecting the learning experiences. So this is the first responsibility. The objectives we identify, they should be very clearly defined as per behavior and content knowledge which is to be taught to the students at that particular grade level. بالکل اسی طرح سے آپ جو اسکل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہ اسکلس بھی بڑے کلیئرلی ڈیفائن کیے جانے چاہیے. جب آپ نے یہ 2 چیزیں کلیئرلی ڈیفائن کر دی تو پھر یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس طرح سے لرننگ ایکسپیرینسز کو بھی ترتیب دیں کہ ہمارے لرننگ ایکسپیرینس کے اگینسٹ ہم ایک ایویلیویشن کا پروسیجر بھی طے کر سکیں اور ہم ایویڈینس کلیکٹ کر سکیں کہ کس حد تک ہمارا انٹینڈیڈ کانٹینٹ نالج، ہمارے انٹینڈیڈ بیہیویئرز بچوں نے سیکھ لیے ہیں یا وہ سیکھنے کے کس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں. سو وی آر responsible to ensure that objectives are very clearly defined so that learning experiences can be easily selected. Once learning experiences are selected, then it will be very easy to define the procedure for the evaluation of the curriculum. اور یہ ایویلیویشن 2 سطحوں پر ہو سکتی ہے. ہم اب بچوں کی لرننگ کو بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کریکولم کتنا افیکٹو تھا. یہ تمام چیزیں طے کر لینا بہت ہی آسان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ پرابلمس کا یا ایشوز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. What can be the issues if curriculum objectives or educational objectives will not be clearly defined by us if we are developing the curriculum?
اگر ہمارے objectives unclear ہوں گے, if we are not sure what kind of content we want to teach and what kind of behaviors are to be inculcated among the students, this will lead us into unclear conception about what to evaluate. اگر آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہیں تو ہمارے لرننگ ایکسپیرئنس بھی کلیئر نہیں ہوں گے. ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کس قسم کی سچویشنز یا کنڈیشنز کو کریٹ کیا جائے, کیونکہ ہر چیز میں ایمبیگوٹی ہوتی جائے گی. بالکل اسی طرح سے جب ہم ایویلیویشن کریں گے تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا ایویلیویٹ کرنا ہے, اینڈ ڈیو ٹو ایمبیگوٹی اینڈ unclarity in the objectives we will have an unclear evaluation. So we can very easily say that evaluation process, evaluation کا جو عمل ہے وہ کسی بھی کریکولم ڈیولپر کو مجبور کر دیتا ہے کہ اگر اس نے اپنے کریکولم میں شامل کیے ہوئے آبجیکٹیوز کو انیشیلی یا پریویسلی کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیا تھا تو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دوبارہ ان آبجیکٹیوز کو ریوائز کرے اور ان کو فردر کلیئر کرے اگر تو کسی قسم کی انکلیئرٹی رہ گئی ہے. سو وٹ وی آر سیئنگ از دیٹ اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دی کریکولم ڈیولپرز which will be due to the evaluation of the curriculum. So evaluation of curriculum tells us as curriculum developers that we have to go back and we have to refine the objectives, or we have to clearly define the objectives which were not previously defined clearly, and we have to further go into the process of clarification what kind of content knowledge we want to teach to the students and what kind of behaviors we want to inculcate among them. یہ دو طریقہ کار ہمیں یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے آبجیکٹیوز کو فردر ریفائن کر سکتے ہیں. سو ایویلیویشن نہ صرف ہمارے کریکولم کو ریفائن کرتا ہے بلکہ ایویلیویشن کا پروسیس ہمیں بینگ کریکولم ڈیولپر یہ اس قابل بنا دیتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی کمی رہ گئی ہو یا کلیئرٹی نہ ہو تو ہم اپنے آبجیکٹیوز کو دوبارہ سے ڈیفائن کر سکتے ہیں, اینڈ وی کین میک them more precise and clear to be included in the curriculum so that evaluation کا پروسیس اسی کے مطابق طے پایا جا سکے اور ہم effective evaluation کر سکیں اور اپنے کریکولم کو امپروو کر سکیں. What we can conclude from two-dimensional analysis, and if we want to evaluate the curriculum and as our responsibility to evaluate the curriculum, اور being curriculum developer کے طور پر ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم objectives کو اتنا clearly define کر دیں, because very clearly defined objectives, they are the first step and the most important step in developing the evaluation of any curriculum. جب تک ہمارے objectives مکمل طور پر clearly define نہیں ہوں گے ہم evaluation کے procedure کو اتنا clearly define نہیں کر سکتے, because objectives they are telling us what to teach to the students in the content area, in the behavior and skills area. جب تک ہمیں یہ کلیئر نہیں ہے اس وقت تک ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہمیں کس کے اگینسٹ بچوں کو ایویلیویٹ کرنا ہے اور بالکل اسی طرح سے کس کے اگینسٹ ہمیں اپنے کریکولم کو ایویلیویٹ کرنا ہے. سو دی ڈیفینیشن آف آبجیکٹو از ٹو بی ویری کلیئر, اینڈ procedure of evaluation will be the same clear if we can do it with little bit effort as curriculum developers.